فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے پرشین آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں فارسی کے گرامر، اس کے قواعد اور اس کے زمانے یعنی کہ فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل سیکھے۔ اب ان تمام جو ہم نے سیکھا ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے ہم آسان اسباق پڑھ رہے ہیں، اور ان اسباق میں جو ہمارے مشکل الفاظ ہیں وہ بھی سیکھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ جملہ کون سے فعل میں ہے۔ تو ہمارا پہلا سبق بہت آسان ہے، جس طرح آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ روزہائے ہفتے کے بارے میں ہے، یعنی کہ ہفتے کے دنوں کے بارے میں ہے۔ ہفتے کے دن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں ہم صرف دنوں کے نام پڑھ چکے ہیں۔ آج یہاں اس سبق میں ہم اس کے دنوں کے ناموں کو استعمال کریں گے اور سوال و جواب کی شکل میں چند جملے سیکھیں گے۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ شاید آپ کو آتے بھی ہیں، لیکن بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پہلے نوٹ کر لیں، جب پھر ہم سبق پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ پہلا جو ہم نے لکھا ہے دبیرستان۔ دبیرستان اسکول کو بولتے ہیں، اور فارسی میں اسکول کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ پرائمری اسکول کے لیے کودکستان بولتے ہیں، یہ جو کنڈر گارٹن یا کے جی والا اسکول ہے، اور پھر دبیرستان ہے۔ اسی طرح کالج کے لیے دانشکدہ بولتے ہیں، اور یونیورسٹی کے لیے دانشگاہ بولتے ہیں۔ اسی طرح دری زبان میں پرائمری اور سیکنڈری اور ہائی اسکول کے لیے کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پرائمری کے لیے وہ دری میں ابتدائیہ، مڈل کے لیے متوسطہ، اور ہائی اسکول کے لیے لیسا استعمال کرتے ہیں۔ ہائر سیکنڈری کے لیے لیسہ عالی بولتے ہیں۔ تو دبیرستان اسکول کو بولتے ہیں۔ کودکان بچے پلورل ہے، اور کودک اس کا سنگولر ہے۔ اسی طرح ادارات دولتی، سرکاری دفاتر، ادارہ دفتر، اور یعنی کہ آفس، اور دولت ملک کو بولتے ہیں۔ ملک کے آفس یعنی کہ حکومت کے آفیسز یا سرکاری آفیسز۔ تو ادارات دولتی، سرکاری دفاتر۔ اسی طرح افغانستان کی جو سرکاری خفیہ ایجنسی ہے، آپ سب کو اس کا نام آتا ہے، اس کو خاد بولتے ہیں۔ خاد اصل میں مخفف ہے، اور خ، الف اور دال۔ خدمات اطلاعات دولتی، اسٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسی۔ تو دولت سے مراد یہاں اسٹیٹ ہوا، اور اطلاعات انٹیلیجنس یا اطلاعات کے وہی معنی بھی ہیں جو اردو میں ہیں اطلاع کے، لیکن انٹیلیجنس۔ اور خ جو ہے وہ خدمات کے لیے ہے، خ الف اور دال سے خاد بنتا ہے۔ پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ ہے دی روز۔ روز دن کو بولتے ہیں۔ دی روز گزرا ہوا کل۔ پری روز پرسوں، یعنی کہ گزرا ہوا پرسوں کے لیے ہم پری روز کا لفظ استعمال کریں گے، اور ابھی اس سبق میں اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ فردا، آنے والا کل، یا فردا بعض دفعہ خاص کر شاعری میں مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنے والے زمانے کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے بھی فردا استعمال ہوتا ہے۔ پس فردا بہت آسان ہے، کل کے بعد یعنی کہ پرسوں، آنے والے پرسوں کو پس فردا کہتے ہیں۔ ہم جو روزہائے ہفتے یعنی کہ ہفتے کے دن سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں جو اتنے مشکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ یہ جملہ کون سے ٹینس میں ہے، اور اپنے ہمارے یوٹیوب کا جو لیکچر ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے۔ اگر مستقبل کا کوئی سینٹنس ہے تو ڈسکرپشن میں آپ فعل مستقبل کا لنک آپ کو ملے گا۔ اگر ماضی کا ہے تو جو ٹینسز استعمال ہوں گے ان کے لنکس ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ روزہائے ہفتے، ہفتے کے دن، روزہا جمع ہے، روزہائے ہفتے، ہفتے کے دن، ڈیز آف دا ویک۔ یک ہفتے ہفت روز است، ایک ہفتہ 7 دنوں کا ہے۔ نام روزہائے ہفتے
ہفتے کے دنوں کے نام: شنبے شنبہ سیچرڈے، یکشنبے اتوار یا سنڈے، دوشنبے منڈے یا پیر، سہ شنبے منگل یا ٹیوزڈے، چہارشنبے بدھ یا وینسڈے، پنج شنبے جمعرات یا تھرسڈے، و جمعہ فرائیڈے اور جمعہ است جمعہ ہے۔ شنبے روز اول ہفتے است، سیچرڈے ہفتے کا پہلا دن ہے۔ سیچرڈے کو سنیچر کہتے ہیں۔ سنیچر ہفتے کا پہلا روز ہے یا دن ہے۔ جمعہ روز آخر ہفتے است، جمعہ ہفتے کا آخری دن ہے۔ یہ چونکہ پرانی کتاب ہے اور اس وقت جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی اور ہمارا جو ویک ہے وہ ہفتے سے شروع ہوتا تھا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یکشنبے روز اول ہفتے است، یعنی کہ منڈے ہفتے کا پہلا روز ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ شنبے روز آخر ہفتے است، یعنی کہ سنیچر ہفتے کا آخری دن ہے۔ آگے لکھا ہے: روز جمعہ دبیرستان تعطیل است، جمعے کے دن اسکول میں چھٹی ہے۔ تعطیل چھٹی ہے۔ آج کے اس میں ہم کہیں گے روز یکشنبے دبیرستان تعطیل است، اتوار کے دن اسکول میں چھٹی ہے۔ آگے ہے: روز جمعہ ادارات دولتی ہم تعطیل است، جمعے کے روز سرکاری دفاتر بھی چھٹی پر ہیں۔ آج کل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ روز یکشنبے ادارات دولتی ہم تعطیل است۔ آج کل چونکہ اتوار کو چھٹی ہے تو ہم نے جملہ اپنے اس کی مطابق چینج کیا۔ امروز دبیرستان و بازار باز است، آج اسکول اور بازار کھلے ہیں۔ امروز پنجشنبه است، دیروز چهارشنبه بود، آج جمعرات ہے اور کل بدھ تھا۔ پریروز سه شنبه بود، پرسوں منگل تھا۔ فردا جمعہ خواہد بود، پرسوں جمعہ ہوگا۔ یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے اور فعل مستقبل کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ فعل مستقبل کو ایک دفعہ پھر اگر مشکلات ہیں تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ فردا جمعہ خواہد بود، کل جمعہ ہوگا۔ پس فردا شنبه خواهد بود، پرسوں سنیچر کا دن ہوگا۔ کودکان روز جمعه بازی می کنند، بچے جمعے کے روز بازی کھیل کھیلتے ہیں۔ اب باز کا لفظ اوپر استعمال ہوا کھلے کے لیے۔ امروز دبیرستان و بازار باز است، کہ آج اسکول اور بازار کھلے ہیں، اور یہاں جو ہے کودکان روز جمعہ بازی می کنند، تو یہاں بازی کھیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بازیدن اس کا مصدر ہے۔ بچے جمعے کے روز چونکہ چھٹی کا دن ہے اس وقت کے حساب سے، تو بچے جمعے کے روز کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ فعل حال یا فعل اخباری ہے اور اس کا لنک آپ کو دیا جا رہا ہے۔ بعض کا لفظ فارسی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور لاحقے یا سابقے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ دید باز یا باز پرس ہم بولتے ہیں۔ بازیافت دوبارہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبوتر باز اب یہاں کھیل کے لیے استعمال ہوا۔ باز آنا مطلب ہے کہ باز گشت لوٹنا،
تو یہ جو ہے بعض کا لفظ فارسی میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دوشنبه روز کار است، دوشنبه پیر یا منڈے کام کا دن ہے۔ آن پسر به دبیرستان می رود، وہ لڑکا اسکول جا رہا ہے، وہ لڑکا اسکول جاتا ہے۔ اس کا لنک بھی آپ کو دیا جا رہا ہے۔ او به مادرش به دبیرستان می رود، وہ اپنی ماں کے ساتھ به دبیرستان می رود اسکول جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے، اور اب آگے آتے ہیں کہ اس کے مشق میں کون سے سوالات ہیں اور اس کے جوابات کیسے ہم دیں گے۔ پرسش اردو میں اس کے لیے مشق کا استعمال ہوتا ہے لفظ، لیکن یہاں ہم اس کو پوچھ گچھ یا سوال کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، یک ہفتے چند روز دارد، تو اس کا جواب ہوگا یک ہفتے 7 روز دارد، ایک ہفتہ 7 دن رکھتا ہے۔ روزهای هفته را بشمارید، روزهای هفته شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه است۔ 2 دبیرستان چی روز تعطیل است؟ روز جمعه دبیرستان تعطیل است، یا آج کل کے زمانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں روز یک شنبه دبیرستان تعطیل است، چونکہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے روز یک شنبه دبیرستان تعطیل است۔ امروز چی روز است؟ امروز چهارشنبه است، امروز جمعه است، امروز دوشنبه است، جو بھی آپ اس میں کسی بھی دن کا نام لے سکتے ہیں۔ 4 آن پسر کجا می رود؟ آن پسر به مدرسه می رود۔ آگے خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ سوال نمبر 2 ہے، یک آن پسر به مدرسه می رود، 2 او با مادرش به مدرسه می رود، وہ اس کی ماں کے ساتھ به دبیرستان یا مدرسے یا کوئی بھی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ او به مادرش به بازار می رود، لیکن اگر کتاب کے سبق کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر دبیرستان یہاں آتا ہے۔ اس سبق میں ہم نے ہفتے کے دنوں کے نام اور اس کے استعمال کے لیے چند جملے سیکھے۔ اگلے سبق میں پھر ہم مزید اپنی فارسی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔